بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. جزاک الله. مسله د فرض د شمالي رول نن تجویز کوم چې ډېره خواري او منډه کړې ده. هیله لرم چې تاسو ته انشاءالله د پروګرام شډول نننی داسې دی چې 35 سال پس زموږ د ټولو ورونه یو ځای شوي نو دې کې به یو کیک کټ کوو. د کیک نه پس بیا به هر ورځ چای به څښو انشاءالله، او د چای نه پس بیا خپل تعریفي خبرې کوو چې لکه دا 35 ساله به موږ الله په رحم سره څنګه تېر شو انشاءالله. هاشم بھائی دوا کو دغه نه مخکې چې خدای پاک زموږ د اتفاق وساتي بیا به کیک ته پاس دوا وکړه. هاشم بھائی ته باندې دوا وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الله ستاسو لاک شکر دی. موږ د هرې ګناه نه توبه، یا الله زمونږ ګناهونه په نیکو بدل کړي. یا الله زمونږ ډېر درې څلور ملګري دي، هغه وفات شوي دي، تا له درغلي دي، هغوی سره د خیر او د عافیت معامله وفرمایي. یا الله او بیا م اخر کې دا کلمه نصیب کړي، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مردان میں اسکول کے کلاس فیلو نے 36 سال بعد اپنے اسکول دوستوں کو ڈھونڈ نکالا. جی ہاں، صوبیدار ہاشم علی اور ان کے 2 دوستوں کو اپنے اسکول کے دوست یاد آئے تو دل گداز ہوا. تلاش جاری کی گئی. روز 86 واٹس ایپ گروپ قائم کیا اور 1 ماہ تک دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش جاری رکھی، اور آخرکار 30 اکتوبر 2021 کو یہ کوشش، یہ جستجو، یہ سچی لگن پوری ہوئی جب مردان کے علاقہ یونین کونسل فاطمہ کے اسکول کے 36 سال قبل کے نوجوان جو اب بوڑھے بارش ہو کر ایک دوسرے کو ملے. ان دوستوں کو آج بھی اپنے دوست یاد تھے. ان کے نام ان کے دلوں پر نقش تھے. لیکن کچھ دوست اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے جس پر یہ دوست غمزدہ اور آبگین ہو گئے. ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے. ان کے لیے دعائے مغفرت کی. جو دوست مردان میں موجود تھے وہ آج ایک دوسرے کو دیکھ کر شدت جذبات پر قابو نہ پا سکے اور پرتپاک گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے. روز 86 کے یہ دوست آج 36 سال بعد ایک دوسرے سے ملے جو بہت حیران بھی تھے اور خوش بھی بہت تھے. آج یہ 36 سال بعد ایک مرتبہ پھر اپنی اسکول لائف میں چلے گئے. اس سے قطع نظر کہ اب وہ کیا ہیں، کہاں کہاں ان کی پوسٹنگ رہی، کس کس محکمے سے وابستہ ہیں، کون کس روزگار سے وابستہ ہے، آج پھر ایک مرتبہ وہ ہر بات، ہر غم، ہر پریشانی سے غافل بچپن کی باتیں یاد کرتے رہے، ایک دوسرے سے شرارتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی شرارتیں یاد کر کے محظوظ ہوتے رہے. روز 86 کے دوستوں کی آمد بہار پر کیک کاٹنے کی پروقار تقریب ہوئی. دوستوں نے چائے فروٹ سے ایک دوسرے کی تواضع کی اور زندگی کے ان قیمتی لمحات کو خوب انجوائے کیا اور عہد کیا کہ اب مسلسل رابطوں میں رہیں گے. کچھ لمحات ان دوستوں نے میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر بند کمرے میں گزارے. تمام دوست ایک کمرے میں جمع ہوئے اور اپنے بچپن کے دلوں کو، اپنے بچپن کی یادوں کو اور اپنے بچپن کی شرارتوں کو یاد کر کر کے خوشی سے جھوم اٹھے. روز 86 کے دوستوں میں جو اس تقریب میں شریک ہوئے، ان میں شامل ایک دوست جمال نے جرمنی سے رابطہ کیا
اور آن لائن ہو کر اپنے دوستوں سے ملاقات کی اور عہد کیا کہ جلد ہی وہ پاکستان آئیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اور ایسی ہی ایک پروقار پر رونق خوبصورت محفل کا اہتمام کریں گے۔ اس پروقار پر خلوص اور محبت بھری محفل کے شرکا یہ پرانے دوست جب LKY نیوز سے مخاطب ہوئے تو کچھ اس طرح انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جو گیدرنگ ہو رہی ہے جو اس وقت 36 سال قبل کے طالب علم کلاس فیلو 2 سال ہمارے ساتھ جو ہے جی ان میں ایک شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھے ان کا تعارف کراتے ہیں، آپ سے ان سے جانیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ پبلک پروسیکیوٹر جی ہوتے ہیں سیٹ پر ہے سر پلیز میں تو ہم بس میٹرک کرنے کے بعد اس وقت ہمارے ساتھ حاجی نذیر صاحب موجود ہیں، سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ حاجی صاحب سے جانتے ہیں کہ حاجی صاحب آج آپ کے فرینڈ جو ملے ہیں 36 سال کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اور خود نواسی پوتا پوتیوں کے نانا دادا بھی ہیں لیکن بچے ہو گئے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بڑی مہربانی، پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ہمارے لیے آج جو سمجھے کہ عید سے بھی بڑا دن ہے کہ 35-36 سال بعد ہمارے کلاس فیلو آئے ہوئے اور ہمارا سب کا ایک ساتھ کے کھانا بھی کھایا، گپ شپیں بھی لگائے۔ مجھے بالکل بچپن یاد آیا جب ہم چھوٹے تھے کلاس میں اور شرارتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے، وہ سب اب دوبارہ ہمارے ذہن میں جو ہے نا ریفریش ہو گیا۔ آج بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب بھائی اکٹھے جو ہے نا ہو گئے۔ بڑی مہربانی۔ کیا آپ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے جن کے دوست بچھڑ چکے ہیں، جو کوئی دنیا کے کس کونے میں ہے، کوئی کس کونے میں ہے، ایک دوسرے سے برسوں انہوں نے زندگی گزاری لیکن وہ ایک دوسرے کو ملاقات کے لیے ترس گئے، کیا پیغام دیں گے؟ سب کو میں یہ آپ کی مطلب یہ کیمرے کی وساطت سے، شیشے کی وساطت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ چھوٹا سا ہمارا یہاں پہ چھوٹا سا زندگی ہے، ایک دن جانے تو سب دوست یار دوست جو جتنے بھی ہے جدھر بھی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا تعلقات اچھے اور سب دوستوں کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدمت خلق کرو، جدھر بھی ہو جہاں بھی ہو ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مطلب ہے جو دوست گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ، جو اسٹیبل ہوئے ان کو چاہیے کہ دوسرے کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا ہیلپ بھی کرے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ شکریہ حاجی صاحب، بہت اچھی بات کی حاجی صاحب نے کہ جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ، سہارا دو، یہی ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے۔ دنیاوی جو ہمارا دستور ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اپنے پڑوس کا جیسے خیال کرنا ہے، عزیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، اس طریقے سے جو دوست ہے دوست کی زندگی پہ دوست کا بہت حق ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور ساتھی بیٹھے ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ جی سر عمر مرگرے ہم ناستے دے نن سے کا مگونڈا کا مرگرے ناستے جو نن بل کلاس فیلو موجود دے 36 ایئر نہ پس ابھی ہوتا ہے شوی دین بم پختانہ کو اس سے محسوس کیا نننے دا روز دا ایفرٹس دا کم مرگری شدارا ہم کھڑی دی پس اسٹرگل ہو کو جدوجہد ہو کو اور نم دی پہ یوم موقع باندې موجود ہے انشاءاللہ راتوں کی جوان بم دی بیا یو دے بیا سب محسوس کیا اسے پر نوں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان دے اور شکر دے اللہ دا بلاک شکر دے مونږ د خیر د مرګري چې کوم ناسو نو کم از کم 35 سال پس مونږ داسې فیس ټو فیس ملاقات وشو او زه خو لکه مطلب دا دی په 35 سال کې دومره نه یم خوشحاله شوی لکه څومره چې نن خوشحاله یم او ما لکه دا خپل مرګري ولیدل بس هغه وړوکوالی راته رایاد شو دا تړلی ژوندی شو دماغ مې چې دی دا خبرې ورته ځای شو ایسے تاسو عملی ژوند کې څه جاب یا څه تاسو کړي دي یا کوئ دي نو ما ورته په 12 نه پس چې دی نو بیا زموږ د بینګلور کې چې دی نو وسلې مارکیټ ته پیر محمد خان راغلی او هغوی په مال وسلې دکان دی او په بهر نه کې 12 مې وکړی په نو په بعد هغې نه بس مې سر ته ناست یم ما دکان دی وسلې دکان څه پیغام ورکوئ دې چې کوم دي هغوی تاسو پیغام ورکوئ د دوستانې په حواله باندې نو بس زه به دا پیغام دی لکه سکول دا ملګري راغلي چې کوي دا د روح نه کم دی بنده پې داسې مینه ماتېږي نو چې خدای پاک دې زموږ دا لکه څنګه چې موږ وایو دا ملګري
نزمون چې کوم بچي دي مونږ کوم پیدا دي زمونږ بس د خدای په غریب د پښتون کې د ورونه جوړ کی چې زمونږ د تعلق او د ورولي او د غم خالي یو کنسر ډېر مننه دي جی ویورز اس وقت ہمارے ساتھ ان دوستوں کے محفل میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی جو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو بتا رہے ہیں 36 سال پس ملے لیکن وہ خود ابھی بھی 36 سال کے لگ رہے ہیں. ان سے پہلے ان کی جوانی کا راز معلوم کریں گے. السلام علیکم سر. آپ کا نام؟ نثار خان. کیا مشاغل ہے آپ کی زندگی؟ بس زندگی تو الحمدللہ بڑا زبردست انجوائے اور دوستوں سے 35 سال کے بعد ملا ہوں. یہ تقریباً یہ جتنی اس میں سے آتے جو ہے وہ میرے سے 1 سال چھوٹے بھی عمر میں بھی آپ سے چھوٹے ہیں. عمر میں آپ کی جوانی کا راز کیا ہے؟ میں خوش زبردست خوش رہا. 36 سال آپ نے ایک دوسرے سے دور گزارے ہیں. زندگی میں ان 36 سالوں میں بچپن کی دوست آپ کو یاد آئے؟ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ تو اکثر سامنے آتے ہیں لیکن جو دور کے دوست ہیں اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ ہاشم علی ہاشمی صاحب کا ہمارا ہے اس کے جو ہے نا مدد سے اور اس کے قریب ہے سب دعا ہے کہ آپ ایسی مسکراتے رہیں اور ایسی خوشیاں ملتے رہیں اور ایسی جواب میں سدا بار رہیں. جی ایک دوسرے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی آپ کا نام؟ افتخار صاحب. بہت سے ساتھیوں سے ہم نے یہ پوچھا کہ ان کی جو اپنی زندگی جو 36 سال میں بچپن اسکول کے بعد وہ وقت گزارا, آپ کی مشاغل اپنی جاب کیا ہے؟ میں تو ابھی گورنمنٹ سیکٹر جنرل سیکریٹری کام کرتا ہوں. کہ ہم نے گھر کے اندر کیا اور تقریباً 35 سال بچوں کے کام کٹے سے نہیں بیٹھے لیکن ہمارے ایک دوست ہیں ہاشم علی ہاشم صاحب اس نے کہتے ہیں کہ بہت خوشی ہوئی ہے زندگی میں 35 سال بعد ہم ویسے بچپن کی. ان یادوں کے ساتھ ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جو ساتھی ملے ہیں تو وہ ماشاءاللہ کوئی اسلحے والا ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی بزنس مین ہے کوئی کانٹریکٹر ہے. چلو اور کچھ نہیں تو ایک دوسرے کے کام تو آئیں گے نا. بالکل بے شک. وہ جو ہمارے مخیر بھائی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا وہ جو ہے نا وہ غریب لوگ بھی ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. سارے بھائی ہیں اور ہم دیں گے ان شاء اللہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ رضا کے لیے. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رشتے توڑنے والے جو ہے نا وہ میری امت میں نہیں ہیں. رشتوں کے جوڑنے کا فائدہ ہی یہی ہے کہ انسان کے کام آتا ہے. مسبب الاسباب کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. لیکن ایسے قیمتی دوست جو زندگی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, تعلیم کے میدان میں ہو یا کہیں بھی ان کی گیدرنگ ہو اور پھر وہ بچھڑ جاتے ہیں, اگر وہ ایک دوسرے سے منسلک رہیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. بہت سارے مسائل بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جو دل کے اندر درد ہے, جو تکلیف اگر پہنچی ہے وہ کسی سے نہیں کہہ سکتے, انسان دوست سے ضرور کہتا ہے.